ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ رجب کا مہینہ ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العالمین نے 27ویں شب کو 27 رجب کو اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ ہم ساری زندگی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا، تو ہم شکر اللہ کا ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے نبی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتے ہیں، نبی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ ہم نے اللہ سے کوئی التجا کی ہے؟ اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا، اور 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ پھر انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ جو جماعت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے اعلیٰ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہے، ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، ہر ایک نبی کی شان اعلیٰ ہے، ہر ایک نبی کا منصب اعلیٰ ہے، لیکن ہمارے نبی جو نبیوں کے امام ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، یتیم ہے، دائیاں بھی دروازے چھوڑ کے چلی گئی، اور اماں آمنہ جب حضور علیہ السلام کی زیارت کرتی ہے، جب ان کا چہرہ دیکھتی ہے، اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ آمنہ میں نے بڑے بڑے ملکوں کے دورے کیے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے شہزادوں سے ملا ہوں، آمنہ جو شہزادہ تیری گود میں پیدا ہوا ہے عبد المطلب کی آنکھ نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام گفتگو سنتے ہیں تو جھوم کر کہتے ہیں کہ تم دنیا کی باتیں کرتے ہو، شہزادوں کی باتیں کرتے ہو، بادشاہوں کی باتیں کرتے ہو، میں نے 1,24,000 انبیاء کی نوکری کی ہے، کسی نبی کی سیرت اور صورت کو میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جیسی صورت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کی ہے۔ یہ تو وہ نبی ہے۔ اب اماں آمنہ جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں ڈوب جاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، یا اللہ اتنا حسین بیٹا دیا، یا اللہ اتنا جمیل بیٹا دیا، یا اللہ اتنا خوبصورت بیٹا دیا، لیکن اس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہے۔ یہ بچہ کل کو مجھ سے کھلونوں کا مطالبہ کرے گا، یہ بچہ بڑا ہوگا تو باپ اپنے بچوں کو لے کے بازاروں میں جاتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے خریدتے ہیں، بچوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں،
اور میری جھولی کے اندر جو تو نے چاند کا ٹکڑا ڈالا ہے، یا اللہ اتنا حسین بچہ دیا، اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں، یہ یتیم ہے۔ تو اللہ کی ذات اقدس نے آمنہ سے کہا، آمنہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا محبوب ہے جو تیری گود میں آیا ہے۔ تو دنیا کے کھلونوں کی باتیں کرتی ہے، جب میرے محبوب کو کھیلنے کی ضرورت آئے گی میں چاند اور سورج اس کی انگلی کے اشاروں پہ چلا دوں گا، اور جب اس کو سیر کرنے کی ضرورت آئے گی، یہ دنیا کی سیریں کیا ہے، میں عرش معلیٰ کی سیر کرا دوں گا۔ یہ تو وہ نبی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آپ علیہ السلام کے جتنے احسانات اپنی امت کے اوپر ہیں، ہم ان احسانات میں سے ایک احسان کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو اس لیے آپ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے آپ کی ذات اقدس پر، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کیسے محبوب نبی ہیں۔ تو چلیے ہم تھوڑا سا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنے محبوب علیہ السلام کے شان، مقام، مرتبہ اللہ کی ذات نے بلند کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کر دیا؟ اللہ کی ذات نے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو میرے پاس عرشوں پہ لے کے آؤ، آج میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین کو پیدا کرنے والا، مشرق اور مغرب کو پیدا کرنے والا، شمال اور جنوب کو پیدا کرنے والا، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک جتنی نعمتیں ہیں، یہ 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا، رات کی اندھیری راتوں میں چاند اور ستاروں کو آسمانوں پہ چمکانے والا، اور دن کے اجالوں میں سورج کی روشنی کو گرمانے والا، میں رب العالمین یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات سے اعلیٰ مقام رب العالمین کے ہے، اور اس کے بعد جو مقام ہے وہ رحمت للعالمین کا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کو لے کے آنا ہے، میں کس انداز میں ان کو جگاؤں؟ وہ حتیم کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہ حرم شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ میں ان کا نام لے کے پکاروں؟ اے اللہ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں کیسے آپ کے محبوب علیہ السلام کو جگاؤں؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے قرآن کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کا آج تک نام نہیں لیا، میں نے جب بھی نام لیا ہے میں نے کبھی یا ایھا المزمل پکارا ہے، کبھی یا ایھا المدثر پکارا ہے، کبھی والضحیٰ کا نام لیا ہے، کبھی واللیل کی زلفوں کا نام لیا ہے، کبھی ورفعنا لک ذکرک کہا ہے، میں نے اپنے محبوب کا نام لے کے نہیں پکارا۔ جبریل ادب اتنا کرنا کہ میرے محبوب کی بے ادبی نہ ہو۔ اب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تلیوں کے اوپر اپنے نورانی جو ہونٹ ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی تلیوں کے اوپر بوسہ دے کر جگاتے ہیں۔ اس قدر محبت، اس قدر ادب، اس قدر احترام کہ امام الانبیاء کو جگانا ہے کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اللہ کی ذات ناراض نہ ہو جائے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، کہا جبریل تو نے 1,24,000 نبیوں کی نوکری کی ہے، آج تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا ہے، کیا تجھے کچھ مزہ بھی آیا یا نہیں آیا؟ تو جبریل اپنی زبان حال سے کہتا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام جو ہے سواری لے کر آئے،
براق جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز، اب بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر جو ہے وہ براق کے اوپر ہوتا ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ایک دفعہ ہوا اور روحانی معراج جو ہے وہ 22 مرتبہ ہوا۔ یہ جسمانی معراج ہے اور جو روحانی معراج ہے وہ 22 مرتبہ ہوا۔ اب حضور علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے اوپر سوار ہے، اور براق ایسی سواری ہے کہ اس کی نگاہ جہاں پہ جاتی ہے براق کے قدم وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب بیت اللہ سے نکلے ہیں اور بیت المقدس پہنچتے ہیں، آج اللہ کی ذات اپنے محبوب علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت بلند کر رہے ہیں۔ بلند تھی، بلند ہے اور قیامت کی صبح تک بلند رہے گی۔ اللہ کی ذات آج امام الانبیاء کا لقب اپنے محبوب علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ میرے محبوب ان نبیوں کے امام ہیں۔ اب جب بیت المقدس میں پہنچتی ہے سواری، 1,24,000 انبیاء جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کھڑے ہیں۔ استقبال ہو رہا ہے، زیارت ہو رہی ہے، مصافحہ ہو رہا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، اذان کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود ہے۔ اب ہر نبی کا شان اعلیٰ ہے، مقام اعلیٰ ہے، مرتبہ اعلیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہود علیہ السلام بھی ہے، صالح علیہ السلام بھی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا مجمع ہے۔ اب ہر نبی کے دل میں یہ خیال ہے، اذان ہو چکی ہے، دیکھو آج مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا ہے، مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا ہے، کون خوش قسمت ہوتا ہے کہ جو نبیوں کا امام بنتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو آج مصلی امامت پہ کھڑے کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا دو کہ میرا نبی خالی نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے اور امام الانبیاء بھی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کر 1,24,000 نبیوں کا امام بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر اب یہاں پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے معراج کے اوپر جانے سے پہلے نماز پڑھائی، اور نماز کا تحفہ جو ہے وہ تو عرش پہ جا کے ملا ہے۔ اب یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ کی ذات نے پہلی امتوں کو جو نماز دی وہ مکمل نہیں تھی، کسی کو رکوع تک ملی، کسی کو سجدے تک ملی، اور یہ تشہد کی حالت جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے لے کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آخر تک یہ والا حصہ عرش کے اوپر جا کے مکمل ہوتا ہے۔ تو مکمل اور کامل اور اکمل نماز جو ہے وہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام اب براق تھی، اب یہ زمین کا سفر طے ہوا، اب جو ہے آسمانوں کا سفر ہے، آسمانوں کا سفر ہے۔ وہاں ایک سیڑھی لائی گئی جسے آج کل آپ لفٹ کا نام دے لو، کہ جیسے 100 منزل کی بلڈنگیں ہیں، اب 100 منزل پہ بندہ سیڑھیاں چڑھے تو کب پہنچے گا پتہ نہیں، پہنچے گا بھی نہیں پہنچے۔ اب 100 منزلیں بلڈنگیں ہیں، جیسا دبئی کے اندر ایک ٹاور ہے جس کی 165 منزلیں ہیں، اب اس کے اوپر کون سیڑھیاں چڑھے؟ وہاں بڑی ہیوی قسم کی لفٹیں ہیں کہ بندہ اس لفٹ کے اوپر بیٹھتا ہے اور منٹوں کے اندر 165 منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے،
جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اس کی کاریگری ہے۔ تو خود رب العالمین جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب سیڑھی جو ہے وہ آسمانوں کی طرف چلتی ہے، تو پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ آج نبیوں کے امام آ رہے ہیں، آج نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، آج اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ پہلے آسمان کے اوپر استقبال ہے، دروازہ کھٹکھٹا آسمان کا، سوال ہوتا ہے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، آدم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، پھر چوتھے آسمان کے اوپر ہارون علیہ السلام ہے، پھر پانچویں آسمان کے اوپر ادریس علیہ السلام ہے، پھر چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج تک کسی کے لیے عرش کا دروازہ نہیں کھلا، آج تک کسی نبی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے عرش کا دروازہ نہیں کھلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے عرش کے دروازے کھول دیے۔ اب ساتویں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں، جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے، جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، وہ بالکل بیت اللہ کی سمت کے اوپر ہے، جس کے اوپر 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ اب جب ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، وائٹ کلر کا سوٹ ہے، سفید کلر کی داڑھی ہے، سر کے اوپر سفید کلر کا رومال ہے، اور یوں سر جھکایا ہوا ہے، اور وہاں پہ استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہے ہیں؟ چھوٹا، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے ماسٹر ہو، چاہے اس کا باپ ان پڑھ کیوں نہ ہو، لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رشتوں کی پہچان کروا رہے ہیں کہ ہیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، وجہ کائنات، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ ہے۔ تو اس لیے باپ کا ادب سکھانے کے لیے حضور علیہ السلام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کو ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں حضور علیہ السلام کو، خوش آمدید کہتے ہیں، محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ پھر وہاں سے سواری چلتی ہے بیت معمور سے سدرۃ المنتہا کی طرف۔ سدرۃ المنتہا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ اب جبریل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ حضور، عرش کی طرف جانے کے لیے راستے میں اتنا نور ہے، اتنی تجلیات ہے، اللہ کی ذات کا اتنے نور کا تجلی ہے کہ میرے پر جل جائیں گے، میں اس نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک پروانے کا ذکر کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جبریل نے تو ہاتھ باندھ لیے تھے، اگر وہاں صدیق ہوتا تو حضور علیہ السلام کے سامنے جھک جاتا، سڑ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کرتا۔ ابو بکر صدیق وہاں ہوتے، جبریل نے تو ہاتھ باندھ دیے کہ حضور میں آپ کے ساتھ یہاں تک جا سکتا ہوں، اب یہاں سے آگے میں جاتا ہوں
تو میں جل کے راکھ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ صدیق ایسا پروانہ تھا حضور کا، اگر صدیق ساتھ ہوتے تو آپ کو یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو میں جل جاؤں گا، بلکہ صدیق کہتے حضور آپ کے لیے تو میں جلنا پسند کروں گا۔ کیونکہ جب ہجرت کی رات تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی رات جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کبھی آگے ہو جاتے ہیں، پھر چلتے چلتے کبھی دائیں طرف ہوتے ہیں، پھر چلتے چلتے کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں، پھر چلتے چلتے کبھی پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا صدیق یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں جب آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو چلتے چلتے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے تو میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات جب سوچتا ہوں تو میں باغ کے آگے کی طرف آ جاتا ہوں، آگے چلتے میرے دل میں خیال آتا ہے دشمن دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، دائیں چلتے چلتے خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ میرے محبوب علیہ السلام پہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ کو کوئی خراش تک نہ آئے، آپ کی ذات اقدس کی نوکری کرتے کرتے ابو بکر صدیق ہر طرف سے آپ کی چوکی داری کر رہا ہے، ہر طرف سے، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل کی جگہ اگر صدیق ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ عرش تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں، چاہے میں جل جاؤں، چاہے میں کٹ جاؤں، چاہے میں مر جاؤں، چاہے میں آگ کا کوئلہ بن جاؤں، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا عشق کر کے دکھایا، ایسے ہی نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا، ایسے ہی نہیں حضور نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ میرا مصلی سنبھال لے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ تو رقیق القلب ہے، وہ مصلی رسول پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس دن اندازہ لگا لیا تھا کہ جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک کا سفر کر لیا ہے وہ مصلی رسول بھی سنبھال سکتا ہے۔ تو پھر سدرۃ المنتہا سے جو سواری آتی ہے جسے رف رف کہتے ہیں، اس رف رف کے اوپر بیٹھ کر جناب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رف رف کے اوپر سفر کر کے عرش کی طرف چلتے ہیں۔ تو عرش کی طرف جاتے ہوئے پھر کیا یہاں شاعر جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ بزم کونین کی جب سواری چلی، بزم کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئی۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے
کہ رف رف کے بیڑ پہ عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں، اللہ کی ذات نے 70,000 جو پردے تھے عرش کے وہ سارے کے سارے ہٹا دیے اور بالکل فیس ٹو فیس اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی زیارت کروائی۔ تو اللہ کی ذات نے اعلان کیا قرآن پاک کے اندر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا کہ بیت اللہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، بیت المقدس بھی نیچے رہ جاتا ہے، ساتوں آسمان بھی نیچے رہ جاتے ہیں، بیت معمور بھی نیچے رہ جاتا ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ جاتا ہے، عرش معلیٰ تک اللہ کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلا کے یہ دکھا دیا کہ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ رب العالمین کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمت للعالمین کا ہے۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی ایک ایک ادا کے اوپر، ایک ایک سنت کے اوپر 100% چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔